بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرور کونین رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مومن آخرت کی طرف جانے لگتا ہے اور دنیا سے منہ موڑ لیتا ہے تو ملک الموت اس کے پاس آتا ہے اور اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اور فرشتے بھی جنت کا تحفہ لے کر آتے ہیں اور جنت کی خوشبو لاتے ہیں اور جنت کا لباس لے کر آتے ہیں، اور اس کے سامنے حد نظر 2 صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور سب سے پہلے ملک الموت اسے بشارت دیتا ہے اور پھر دوسرے فرشتے اسے بشارت دیتے ہیں، تو اس کی روح جسم سے اس طرح آرام سے نکلتی ہے جس طرح پانی کا قطرہ چھاگل سے۔ صرف اس بشارت کی وجہ سے جو ملک الموت اسے دیتا ہے، اور جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو فرشتے اسے ایک لمحہ کے لیے بھی وہاں نہیں چھوڑتے، بلکہ اپنی نگرانی میں لے کر انہی تحفوں کے ساتھ جو وہ آسمان سے لے کر آئے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نیک انسان کی روح نکلنا کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، جب کسی مومن کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ میرے فلاں بندے کے پاس جاؤ، اس کی روح لے آؤ، میں نے اس کا خوشی اور غم دونوں میں امتحان لیا اور وہ ایسا ہی نکلا جیسا میں چاہتا تھا، اس کو لے آؤ تاکہ دنیا کی مشقتوں سے اس کو راحت مل جائے۔ ملک الموت 500 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں، ان سب کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں جن میں ہر ایک میں 20 رنگ ہوتے ہیں، اور ہر رنگ میں نئی خوشبو ہوتی ہے، اور ہر ایک سفید ریشمی رومال میں مہکتا ہوا مشک ہوتا ہے۔ ملک الموت اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کے جسم کے ہر حصے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، اور یہ مشک والا رومال اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ دیتے ہیں۔ جنت کا دروازہ اس کی نگاہوں کے سامنے کھول دیتے ہیں، اس کے دل کو جنت کی نئی نئی چیزوں سے بہلایا جاتا ہے، جیسا کہ بچے کے رونے کے وقت اس کے گھر والے مختلف چیزوں سے اس کا دل بہلاتے ہیں۔ کبھی اس کی روحیں سامنے کر دی جاتی ہیں، کبھی وہاں کے پھل، کبھی عمدہ لباس، غرض مختلف چیزیں اس کے سامنے کی جاتی ہیں، اس کی حوریں خوشی میں کودنے لگتی ہیں۔ ان سب منظروں کو دیکھ کر اس کی روح بدن میں پھڑکنے لگتی ہے، جیسا کہ پنجرے میں جانور نکلنے کو بے تاب ہوتا ہے اور بھڑکتا ہے، اور ملک الموت اس سے کہتا ہے اے مبارک روح، چل ایسی بیریوں کی طرف جس میں کانٹا نہیں ہے، اور ایسے سائے کی طرف جو نہایت گہرا اور وسیع ہے اور پانی بہہ رہے ہیں۔ یہ چند منظروں کی طرف اشارہ ہے جو قرآن پاک میں سورہ واقعہ میں بیان ہوئے ہیں۔ ملک الموت ایسی نرمی سے بات کرتا ہے جیسا کہ ماں اپنے بچے سے بات کرتی ہے، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ روح اللہ پاک کے ہاں مقرب ہے، اور اس روح کے ساتھ لطف سے پیش آتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے خوش ہوں، اور وہ روح بدن میں سے ایسی سہولت سے نکلتی ہے جیسا کہ آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو سب فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں اور جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتے ہیں۔ جب وہ روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو وہ بدن سے کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھ کو جزائے خیر دے، تو اللہ کی بندگی اور اطاعت میں جلدی کرنے والا تھا اور اس کی نافرمانی میں سستی کرنے والا تھا، تجھے آج کا دن مبارک ہو، تو نے خود بھی عذاب سے نجات پائی اور مجھے بھی عذاب سے نجات دی۔ اور یہی مضمون بدن رخصت کے وقت روح سے کہتا ہے، اس کی جدائی پر زمین کے وہ حصے روتے ہیں جن پر اکثر وہ عبادت کیا کرتا تھا، آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جن سے اس کے اعمال اوپر جایا کرتے تھے اور جن سے اس کا رزق اترا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ 500 فرشتے میت کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اور جب نہلانے والے اس کو کروٹ دیتے ہیں تو وہ فرشتے فوراً اس کو کروٹ دینے لگتے ہیں، اور جب وہ کفن پہناتے ہیں تو اس سے پہلے وہ فوراً اپنا لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں، جب وہ خوشبو ملتے ہیں تو فرشتے ان سے پہلے اپنی لائی ہوئی خوشبو مل دیتے ہیں، اس کے بعد وہ اس کے دروازے سے قبر تک دونوں جانب لگاتار کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے جنازے کا دعا
اور استغفار کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ یہ سارا منظر دیکھ کر شیطان اس قدر زور سے روتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں، اور وہ اپنے لشکروں سے کہتا ہے کہ تمہارا ستیہ ناس ہو جائے، یہ تم نے کس طرح سے چھوڑ دیا اس کو، یہ تمہارے ہاتھوں سے کیسے چھوٹ گیا؟ اس کا لشکر کہتا ہے یہ معصوم تھا۔ اس کے بعد جب ملک الموت اس کی روح لے کر اوپر جاتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ملک الموت اس کو عرش تک لے کر جاتے ہیں تو وہاں پہنچ کر وہ روح سجدے میں گر جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، میرے بندے کی روح کو سلامتی والی جگہ پہنچا دو۔ جب اس کی لاش قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر اس کے سر کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اور نماز کی طرف جو قدم چلے ہوتے ہیں وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مصیبتوں اور گناہوں سے صبر کرنے پر اس کا صبر قبر کی جانب کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ دائیں طرف سے آتا ہے تو نماز اس کو کہتی ہے کہ پرے ہٹ جا، یہ شخص اللہ کی قسم دنیا میں ہمیشہ مشقت اٹھاتا رہا، ابھی ذرا راحت سے سویا ہے۔ پھر وہ عذاب جب بائیں جانب سے آنے لگتا ہے تو روزہ اسی طرح سے اس کو ہٹا دیتا ہے۔ پھر وہ عذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت قرآن پاک اور ذکر اس کو روک دیتے ہیں کہ ادھر تیرے راستے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ غرض یہ کہ وہ عذاب جس جانب سے بھی آنا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا، اس لیے کہ اللہ کے نیک لوگوں کو ہر جانب سے عبادتوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے، وہ عذاب عاجز ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور نیک روحوں کے ساتھ برتا جانے والا نیک سلوک عطا فرمائے، اور جو مسلمان اس جہان فانی سے ہم سے پہلے جا چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل لائف وتھ زویا کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے۔ مجھے آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی کا انتظار رہے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، صبر اور نماز کے ساتھ زندگی گزاریں، اپنی زندگی کو آسانیوں کی طرف لے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔